السلام علیکم جی ویورز، میں ہوں آپ کا دوست احمد نذیر۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں آپ کو خبر دینے والا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ آپ اور یقیناً آپ یہ خبر سن کے یہ جو رپورٹ ہے وہ سننے کے بعد آپ حیران ہوں، کیونکہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ صرف جو چھوٹے ممالک ہیں، غریب ملک، وہی قرض نہیں لیتے۔ بڑی بڑی جو اس وقت طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، وہ بھی قرض لے کر ہی اپنے ملک کو چلاتی ہیں، اپنی جو کنٹری ہیں اس کو چلاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ جو ہماری نئی آنے والی ویڈیو ہے اس کی خبر آپ کو پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ جو آپ کو خبر، جو ہم نئی ویڈیو تیار کریں اس کی خبر آپ کو ضرور ملے۔ تو سب سے پہلے میں نمبر 10 سے آغاز کرتا ہوں کہ جو 10ویں نمبر پر ملک ہے جو کہ جس کا نام کینیڈا ہے، اور اگر پاپولیشن دیکھی جائے تو کینیڈا کی پاپولیشن اس وقت 3 کروڑ 83 لاکھ 90,828 لوگوں پر مشتمل ہے، اور رقبے کے لحاظ سے اس وقت کینیڈا کا رقبہ 9 کروڑ 98 لاکھ 4,670 مربع کلومیٹر ہے، اور اس وقت کینیڈا کی جی ڈی پی 1.6 ٹریلین ڈالر ہے، اور اس وقت کینیڈا نے اپنے جی ڈی پی کے 98% قرض لیا ہوا ہے، اپنی جی ڈی پی کا، یعنی کہ جتنا وہ سال میں جتنا وہ کماتے ہیں تقریباً اتنا ہی انہوں نے قرض لیا ہوا ہے اس ملک نے۔ اور نمبر 9 پر ہے اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی طاقت، تیزی سے ترقی کرنے والا ملک چائنا، جو کہ پاپولیشن کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کی پاپولیشن اس وقت 1 ارب 40 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چائنا کا رقبہ اس وقت 9 کروڑ 59 لاکھ 6,961 مربع کلومیٹر ہے، اور چائنا اس وقت دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی ہے۔ اس وقت چائنا کی جی ڈی پی 14.8 ٹریلین ڈالر ہے، اور چائنا نے اپنی جی ڈی پی کا 50% یعنی کہ 50.60% قرض لیا ہوا ہے، یعنی کہ اگر جی ڈی پی 14 ٹریلین ڈالر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 ٹریلین ڈالر چائنا نے قرض لیا ہوا ہے۔ 8ویں نمبر پر جو ملک آتا ہے اس کا نام ہے اسپین۔ اگر پاپولیشن دیکھی جائے تو اسپین کی پاپولیشن اس وقت 4 کروڑ 73 لاکھ 51,567 لوگوں پر مشتمل ہے، اور رقبے کے لحاظ سے اسپین کا رقبہ 5,05,992 مربع کلومیٹر ہے، اور اسپین کی جو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت ہے 1.2 ٹریلین ڈالر، یعنی کہ 1.2 ٹریلین ڈالر، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کافی کہ اپنی جی ڈی پی کا 97% اسپین نے قرض لیا ہوا ہے، یعنی کہ جتنا کماتا ہے اتنا ہی قرض لیا ہوا ہے۔ اور جو 7ویں نمبر پر ملک آتا ہے اس کا نام ہے اٹلی۔ اگر پاپولیشن دیکھی جائے تو اٹلی کی پاپولیشن اس وقت 5 کروڑ 93 لاکھ 4,696 مربع کلومیٹر ہے، اور اٹلی کا رقبہ 3,01,339 مربع کلومیٹر ہے، اور اٹلی کی جی ڈی پی اس وقت 1.8 ٹریلین ڈالر ہے۔ اور آپ یہاں پر اور بھی زیادہ حیران ہوں گے کہ
اپنی جی ڈی پی کے 132% اٹلی نے قرض لیا ہوا ہے، یعنی کہ اپنی جی ڈی پی، اپنی جو ان کی وہ کماتے ہیں اس سے بھی 32% زیادہ انہوں نے قرض لیا ہوا ہے اس وقت۔ اور اس کے بعد 6ویں نمبر پر جو ملک آتا ہے وہ ہے نیدرلینڈ۔ نیدرلینڈ جس کی پاپولیشن اس وقت 17,57,04,231 لوگوں پر مشتمل ہے، اور نیدرلینڈ کا رقبہ 41,850 صرف مربع کلومیٹر ہے، اور نیدرلینڈ کی جی ڈی پی اس وقت $886 بلین ہے، اور اپنی جی ڈی پی کا 52% اس وقت نیدرلینڈ نے قرض لیا ہوا ہے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو $400 بلین اس وقت نیدرلینڈ نے قرض لیا ہوا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو ملک ہے اس کا نام ہے جاپان۔ جاپان کی پاپولیشن اس وقت 12,56,20,000 ہے، اور جاپان کا رقبہ اس وقت 3,77,976 مربع کلومیٹر ہے، اور جی ڈی پی $4.9 ٹریلین ہے۔ اور آپ یہاں پہ اور ہی زیادہ حیران ہوں گے کہ جاپان نے اپنی جی ڈی پی کا 237% قرض لیا ہوا ہے، اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے وہ ملک ہے جرمنی۔ جرمنی کی پاپولیشن اس وقت 8,31,90,556 لوگوں پر مشتمل ہے، اور رقبہ جرمنی کا رقبہ اس وقت 3,57,114 مربع کلومیٹر ہے، اور جرمنی کی جی ڈی پی $3.7 ٹریلین ہے، اور اپنی جی ڈی پی کا 61% جرمنی نے قرض لیا ہوا ہے۔ اور جو تیسرے نمبر پہ ملک آتا ہے اس کا نام ہے فرانس۔ فرانس کی کو اگر آبادی کے مطابق دیکھا جائے تو فرانس کی آبادی اس وقت 6,73,99,000 لوگوں پر مشتمل ہے، اور فرانس کا رقبہ 5,43,940 مربع کلومیٹر ہے، اور فرانس کی جی ڈی پی اس وقت $2.5 ٹریلین ہے، جبکہ فرانس نے اپنی جی ڈی پی کا 99% یعنی کہ 98% قرض لیا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو آنے والا ملک ہے وہ ہے یونائٹڈ کنگڈم، جبکہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ جسے برطانیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی آبادی اس وقت 6,67,96,807 لوگوں پر مشتمل ہے، اور اگر رقبہ دیکھا جائے تو یونائٹڈ کنگڈم کا رقبہ اس وقت 2,42,495 مربع کلومیٹر ہے، اور یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ کی جی ڈی پی اس وقت $2.6 ٹریلین ہے، اور اپنی جی ڈی پی کا 86% یونائٹڈ کنگڈم نے قرض لیا ہوا ہے۔ اور اگر پہلے نمبر کی بات کی جائے تو اس وقت دنیا کی سپر پاور جسے یو ایس اے بھی کہا جاتا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے، اور امریکہ بھی کہا جاتا ہے، امریکہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی آبادی 33,13,57,269 لوگوں پر مشتمل ہے، اور اگر رقبہ دیکھا جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹ
52,05,67 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اچھی معیشت اگر جی ڈی پی یا معیشت دیکھی جائے تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ہے، جو کہ 2020 کی رپورٹ کے مطابق $20 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے، اور اپنی جی ڈی پی کا 104% یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ نے قرض لیا ہوا ہے۔ تو یہ تو تھی رپورٹ ان 10 ملکوں کی جو کہ ٹاپ 10 پہ آتے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کی، انڈیا اور پاکستان کی۔ انڈیا کی جی ڈی پی اس وقت 2.5 ٹریلین ڈالر ہے، اور اپنی جی ڈی پی کا 68% اس وقت انڈیا نے قرض لیا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے پاکستان کی۔ پاکستان کی جی ڈی پی 267 بلین ڈالر ہے، اور اپنی جی ڈی پی کا 71% پاکستان نے قرض لیا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ تھی رپورٹ ان ملکوں کی جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ قرض لیا ہوا ہے اور اپنی معیشت کو چلا رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری ایسی طاقتیں بھی ہیں جو کہ سپر پاور یہاں تو رہ چکی ہیں یا تو ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کو قرض لے کے اس وقت اپنی معیشت ہے وہ چلانا پڑ رہی ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک ملک جو غریب ہے وہی قرض لیتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔